بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. میں ہوں ڈاکٹر سدرا رضوان فرام فیکلٹی آف ایجوکیشن علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اور آپ کے پاس حاضر ہوں آج کورس اسکول سوسائٹی اینڈ ٹیچر کے یونٹ نمبر 4 سوشل انسٹیٹیوشنس کے ساتھ. اور آج ہم بات کریں گے ڈیفینیشن، فنکشن اور ٹائپس آف سوشل انسٹیٹیوشنس کی. سوشل انسٹیٹیوشنس ہیں کیا ان کو کیوں کہا جاتا ہے سوشل انسٹیٹیوشنز، اور کیا انسٹیٹیوشن سے مراد کیا ہے؟ کیا یہ کوئی عمارت ہے؟ کیونکہ یوزلی جب ہم انسٹیٹیوشن کا نام لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ کوئی جگہ ہے، کوئی بلڈنگ ہے جس کو ہم انسٹیٹیوشن کہہ رہے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ جب ہم سوشل انسٹیٹیوشن کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ ضروری کوئی بلڈنگ نہیں ہے. یہ کانسیپٹس بھی ہوتے ہیں، یہ ریلیشن شپس بھی ہوتے ہیں، اور یہ بلڈنگس بھی ہوتی ہیں. تو اس میں سوشل انسٹیٹیوشنس میں ہر چیز آتی ہے. اس میں کانسیپٹ، ریلیشن شپس اور ادارے سب شامل ہیں. انسٹیٹیوشنس کیا ہیں؟ انسٹیٹیوشنس میکنزم ہے سوشل کوآپریشن کا. انسٹیٹیوشن ہم اس چیز کو کہتے ہیں جہاں کوئی بھی سوشل کوآپریشن ہو رہی ہو، یا جس کے تھرو سوشلائزیشن جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہو. اور یہ انسٹیٹیوشنس کیا کرتے ہیں؟ یہ انسان کے بیہیویئر کو موڈیفائی کرتے ہیں کسی بھی کمیونٹی میں، اور اسٹیبلٹی کے لیے کرتے ہیں. اور اس کا ایک پرپس ہوتا ہے. سوشلائزیشن کیوں ہو رہی ہے اس کا ہمیشہ کوئی نہ کوئی پرپس ہوتا ہے. آپ اگر دوست بناتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کا انٹرسٹ ہے، کوئی آپ کو اچھا لگتا ہے، تو کسی کوئی پرپس ہوتا ہے نا. اور یہ جو بیہیویئر ہے جو انسٹیٹیوشنس قائم کرتے ہیں، یا جن کے لیے انسٹیٹیوشن اپنا پارٹ پلے کرتے ہیں، وہ ان تعلقات میں اسٹیبلٹی لاتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور اسٹیبلٹی لاتا ہے یعنی کہ ان تعلقات کو آپ نے آگے لے کے کیسے چلنا ہے یہ آپ کو سمجھاتا ہے، سکھاتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور کامن سوشل فریم ورک دیتا ہے کسی بھی سوسائٹی کے لیے سوشل انسٹیٹیوشن. یعنی کہ اس انسٹیٹیوشن میں جو بھی لوگ آئیں گے وہ ایک ہی فریم ورک کے تحت اس کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے. ہر ایک کے لیے الگ الگ فریم ورک نہیں ہوتا. سوشل فریم ورک جو ہے، سوشل فریم ورک اس کمیونٹی میں رہنے والے سب لوگوں کے لیے ایک ہی رہتا ہے. فار ایگزامپل اگر بچہ اسکول میں آتا ہے تو ہر بچے کے لیے وہ اسکول ایک سوشل انسٹیٹیوشن ہے. اور اگر ہم سوشل انسٹیٹیوشن کی بات کریں ایز میرج ایز اے سوشل انسٹیٹیوشن، تو وہاں دو لوگ، ٹھیک ہے، جو ایک کپل ہے اس کی شادی ہوئی، اس کو کہتے ہیں میرج ایز اے سوشل انسٹیٹیوشن. کیونکہ جب اس کپل کی شادی ہوتی ہے تو صرف دو لوگوں کا تعلق نہیں استوار ہو رہا ہوتا، وہ دو لوگ دو خاندانوں کے ساتھ سوشلائزیشن ڈیولپ کرتے ہیں. اس لیے میرج کو بھی ایک انسٹیٹیوشن کہا گیا ہے. اس میں سکولز ہیں، ڈفرینٹ ریچولز ہیں، ہماری رسومات ہیں، گیمز آتی ہیں، سوشل گروپس آتے ہیں، ریلیجنز آتے ہیں جہاں آپ گیدرنگ کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کی ماسک جو ہے وہ بھی ایک سوشل انسٹیٹیوشن ہے. مسجد جو ہے، مدرسہ ہے، مسجد ہے، یا ڈفرینٹ جو مذاہب ہیں ان کی جو جہاں وہ عبادت کرتے، عبادت گاہیں جو ہیں ان کی، وہ سارے ان کے ریلیجیس انسٹیٹیوشنس ہیں. ٹھیک ہے؟ اور یہ انسٹیٹیوشنس کیا کرتے ہیں؟ یہ ہیلپ کرتے ہیں آپ کی زندگی کو ریگولیٹ کرنے میں، اور آپ نے کس انٹریکشن میں کیسے سوشل پیٹرنس یا انٹریکشن پیٹرنس کیسے ڈیولپ کرنے ہیں، یہ انسٹیٹیوشنس آپ کو بتاتے ہیں. فار ایگزامپل جب آپ اسکول میں ہوتے ہیں تو آپ ایک ڈفرینٹ طریقے سے بیہیو کرتے ہیں، جبکہ آپ مسجد میں ہوتے ہیں تو آپ ایک ڈفرینٹ طریقے سے بیہیو کرتے ہیں. تو یہ وہ انسٹیٹیوشن آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کا سوشل انٹریکشن کا پیٹرن اس جگہ پہ اس انسٹیٹیوشن میں کیسا ہوگا. فار ایگزامپل آپ اپنی ورک پلیس میں ہیں تو آپ کے بیہیویئر ڈفرینٹ ہے، آپ کے انٹریکشنز ڈفرینٹ ہیں. جبکہ اگر آپ اپنے فرینڈ سرکل میں بیٹھے ہیں تو وہاں آپ کے انٹریکشن ڈفرینٹ ہیں. تو یہ آل کائنڈز آف جو ڈفرینٹ کائنڈز آف سوشلائزیشن ہے یا انٹریکشن ہے، یہ بھی سوشل انسٹیٹیوشنس ہی آپ کو سکھاتے ہیں کہ کس جگہ پہ آپ نے کیسے بیہیو کرنا ہے. اور یہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں نا، یہ میجر آبجیکٹ آف اسٹڈی ہیں اکراس سوشل سائنسز. سوشل سائنسز میں ان سوشل انسٹیٹیوشنس پہ اور ان کے رول پہ اور ان کے امپیکٹ پہ آن دا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ آف این انڈیویجول پہ بہت زیادہ ریسرچ کی جا رہی ہے تاکہ پتہ چلے کہ لوگ ڈفرینٹ طریقے سے کیسے بیہیو کرتے ہیں. فار ایگزامپل فیس ٹو فیس اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو بیہیویئر آپ کا ڈفرینٹ ہوتا ہے، بنسبت کہ جب آپ سوشل میڈیا پہ کسی سے انٹریکٹ کر رہے ہیں تو آپ کا بیہیویئر ڈفرینٹ ہوتا ہے. فیک آئی ڈیز ہوتی ہیں، آپ امپرسنیٹ کرتے ہیں، آپ ڈفرینٹ لوگ امپرسنیٹ کر کے لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں اور اپنے ریلیشنز کو. تو یہ سوشل میڈیا نے تو ایک سوشلائزیشن کا نیا ایک باب کھول دیا ہے جس کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے اور ہونی بھی چاہیے، کہ جو چیزیں پہلے ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی اب سوشل میڈیا کے تھرو وہ پاسبل ہے اور لوگ وہ کر رہے ہیں. پھر سوشل انسٹیٹیوشنس کے کیا ہے، ان کی بریتھ ہے کہ کہاں تک، اور ان کا اسکوپ ہے کہ کس
کس لینس کے ساتھ دیکھ کے آپ انسان کی سوشلائزیشن چلتی ہے. انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ بہت براڈ ہوتے ہیں, کسی سنگل آرگنائزیشن سے زیادہ وہ براڈ ہوتے ہیں, یعنی کہ کوئی اسکول, ہاسپٹل, پرزن, ٹھیک ہے, تو انسٹیٹیوشن آر براڈر دین سنگل آرگنائزیشنز. تو انسٹیٹیوشن کا کانسیپٹ جو ہے وہ براڈر ہے, یعنی کہ کسی ایک اسکول نہیں بلکہ اسکولس کا کانسیپٹ ہے, کسی ایک ہسپتال کا نہیں بلکہ ہاسپٹلس کا کانسیپٹ ہے, کسی ایک جیل کا نہیں بلکہ بہت زیادہ, مطلب جیل ایز اے پلورل کا کانسیپٹ ہے. تو کسی سنگولر اسپیکٹ میں ہم اس کو نہیں لیتے. جب ہم بریتھ کی بات کرتے ہیں اس کا ایک براڈر اور پلورل میں ہم اس کا کونوٹیشن لیتے ہیں. کوئی بھی ایک انسان یا کوئی بھی ایک کسٹم جو ہے نا وہ پیٹرن نہیں بناتا کبھی بھی ارینجمنٹس کے, یہ کلیکٹیو پیٹرنز بنتے ہیں. زیادہ تر لوگوں کی ایکسیپٹیبلٹی پہ, زیادہ تر کسٹمز کو آگے لے جانے کے لیے یہ پیٹرنز بنتے ہیں جن کو انسٹیٹیوشن آگے لے کے چلتا ہے, اور لوگ اس میں مل کے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, نہ کہ کسی ایک فرد کی منشا پہ یہ چلتا ہے. ٹھیک ہے, یہ چینلائز کرتے ہیں انسٹیٹیوشنز لوگوں کے بیہیویئر کو, جس طرح ابھی ہم نے بات کی کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کس جگہ پہ کیسے بیہیو کرنا ہے, اور یہ انسان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کو پتہ ہو کہ اس نے کس جگہ پہ کیسے بیہیو کرنا ہے, اور یہ زندگی گزارنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے. پھر اگر ہم بات کریں نارمس کی اور اسٹیبلٹی کی, تو سوشل انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ نارم بلڈنگ کرتے ہیں, یعنی کہ کس معاشرے میں کیا چیز ایکسیپٹیبل ہے, کس چیز کو پذیرائی ملتی ہے, کس چیز کو ناپسند کیا جاتا ہے, معاشرے کی ویلیوز کیا ہیں, رول ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں, ایک باپ سے ہمارا معاشرہ کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے, ایک بیٹے سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے, سبارڈینیٹس اپنے باس سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, بچے اپنے ٹیچر سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, ٹیچر بچوں سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے, والدین اپنی اولاد سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. تو یہ ساری ہماری رول ایکسپیکٹیشنز جو ہیں یہ جنریشن ٹو جنریشن پاس آن ہوتی ہیں. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں, آپ نے کبھی کسی کو سنا ہوگا ہمارا خاندانی کام ہے. خاندانی کام کیسے ہے؟ کیونکہ رولز جو ہیں وہ نسل در نسل پاس ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک کسان ہے, اس کی منشا ہوتی ہے کہ میرا بیٹا بھی پڑھے لکھے ضرور لیکن وہ کاشتکاری کرے, تبھی تو امپروومنٹ آئے گی. ایک ڈاکٹر ہے, اس کی منشا ہوتی ہے میرا بیٹا بھی ڈاکٹر بنے. ٹھیک ہے, تو یہ رولز, فار ایگزامپل اگر ہم اسکل بیسڈ کی بات کریں تو ایک کارپینٹر جو ہے وہ اپنا ہنر جو ہے وہ اپنی اولاد کو دیتا ہے, اسی لیے یہ خاندان میں چیزیں آگے چلتی ہیں اور اسکلز جو ہیں یہ نسل در نسل ڈیولپ ہوتے چلے جاتے ہیں. تو یہ بھی سوشل انسٹیٹیوشنز کا کام ہے کہ وہ یہ اقدار کو اور ہیریٹیج کو آگے لے کے چلتے ہیں, اور اسی طرح آپ پریزرو کرتے ہیں ہیریٹیج کو, جو ہم نے پہلے بات کی تھی. ایک ریگولیٹری ایجنسی ہے, پروسیجر فار آپ کو انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ آپ کو ریگولیٹ کرتے ہیں آپ کا بیہیویئر, اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے آگے کیسے بڑھنا ہے, اپنا جو رول ہے اس کو کیسے کنڈکٹ کرنا ہے, کیسے اس کو آگے لے کے جانا ہے جو معاشرے کے لیے مفید بھی ہو اور ایکسیپٹیبل بھی ہو. ٹھیک ہے, اور یہی انسٹیٹیوشنز آپ کو پرابلمس کا سلوشن بھی دیتے ہیں جو کہ بدلتے وقت کے ساتھ سوسائٹی کی نیڈس کے اکارڈنگلی جو پرابلمز ارائز ہو رہی ہیں ان کو کیسے, ان کا سلوشن کیسے حاصل کرنا ہے جو کہ موسٹ ایکسیپٹیبل ہے اس سوسائٹی کے لیے. اور یہی بات جو ہے جب ہم کہتے ہیں کہ سوشل انسٹیٹیوشن جو ہے وہ نارم بلڈنگ کرتے ہیں, ویلیوز بلڈنگ کرتے ہیں, اس لیے ہر معاشرے کے اپنے انسٹیٹیوشنز ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم بات کریں, ہم ویسٹ کے انسٹیٹیوشنز کو اڈاپٹ نہیں کر سکتے, ہماری اپنی ویلیوز ہیں, ہمارے اپنے اقدار ہیں, ان کی اپنی ویلیوز ہیں. تو یہ ہمارے سوشل انسٹیٹیوشنز ہیں جو ہمیں ان سے مختلف کرتے ہیں. پھر یہ جو سوشل انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں نا یہ بڑے کنزرویٹیو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کنزرویٹیو مینس کہ وہ اپنی روٹس کے ساتھ جڑے رہنا چاہتے ہیں, لنک رہتے ہیں وہ اپنے ٹریڈیشنل ویلیوز کے ساتھ, اور ان کا سروائیول ہی اسی میں ہے کہ وہ اپنے ٹریڈیشنس کو محفوظ رکھیں اور ان کو آگے لے کے چلیں. ٹھیک ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑے کنزرویٹیو ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ اپنی جو جڑیں ہیں نا ان کو چھوڑنے کے لیے راضی نہیں ہیں, اور ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ انہوں نے جو ان کو کام سونپا گیا ہے ان کا سروائیول ہی اسی میں ہے کہ یہ اپنی ٹریڈیشنل ویلیوز کو آگے لے کے چلیں اور آنے والی نسلوں کو بتائیں کہ پہلی نسلیں کیا کرتی رہیں یا اس انسٹیٹیوشن کا کے اقدار کیا ہیں. اور یہی جو ہے اسی لیے جو کوئی سوشل انسٹیٹیوشن ہے ود چینج ان سوسائٹی اور ریپڈ چینج جس طرح دنیا بدل رہی ہے تو وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے ہیں, آؤٹ موڈ کر گئے ہیں, کیونکہ وہ بدلنے کو تیار نہیں تھے, اپنے ٹریڈیشن سے بہت زیادہ ریجڈلی جڑے ہوئے تھے. اگر فلیکسیبل ہوتے, کیونکہ معاشرہ تو تبدیلی کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے اور معاشرے نے اس کو ایکسیپٹ کیا.
آپ اس سے اپنے بچوں کو دور رکھ ہی نہیں سکتے ہیں. تو جب آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے تو اس کے ساتھ آگے بڑھیں گے, اس کے ہوتے ہوئے آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے, تو ٹیکنالوجیکل چینج ہے, معاشرے نے ایکسیپٹ کی ہے. آج اس ٹیکنالوجی کے مرہون منت میں اس وقت آپ سے گفتگو کر رہی ہوں, اور آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کے مجھے سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی کتاب میں کیا لکھا ہے, جو کہ اس سے پہلے آپ کے پاس صرف ایک کتاب تھی. تو یہ ٹیکنالوجیکل چینج, اس کو ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے. اس لیے اس ایکسیپٹنس کے لیے آپ کے اندر فلیکسیبلٹی, یا سوشل انسٹیٹیوشن میں فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے, تاکہ وہ چیزوں کو اپنے اندر ضم کر کے اپنے ٹریڈیشنس کو محفوظ کرتے ہوئے ان چیزوں کو اندر اکوموڈیٹ اور اسیمولیٹ کر کے آگے بڑھتے رہیں. یہ انسٹیٹیوشن ظاہری بات ہے انسان نے بنائے ہیں, مین میڈ ہیں, اور یہ چینج ہوں گے وقت کے ساتھ ساتھ, کرٹیکل ایگزامینیشن کے ساتھ ساتھ ان کے اندر چینج آئے گی وقت کے ساتھ ساتھ. اور اس چینج کو بھی ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے, اور ساتھ میں چیزوں کو فلٹر کرتے رہنا ہے, کون سی چیزیں سروائیول کے لیے ضروری ہیں اور کن چیزوں کو ہم ساتھ لے کے چل سکتے ہیں ایڈیشنل طور پہ, اور کن چیزوں کو ہم نے فورگو کرنا ہے. اب فنکشن انسٹیٹیوشن کا ہوتا ہے کہ انہوں نے انسان لوگوں کی بیسک نیڈس کو میٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے اکنامک فنکشنز ہیں. اکنامک فنکشنز ہیں لین دین کا, کاروبار کا, پروڈکشن کا, ڈسٹریبیوشن کا, سروسز کا. سوشل انسٹیٹیوشنز نے انسان کے لیے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا بیلنس رکھنا ہے, جو ڈیمانڈ ہے اس کے اکارڈنگلی سپلائی کرنی ہے, پروڈکشن کرنی ہے, اور ان پروڈکشن کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے لوگوں کے نیڈس کے مطابق, اور سروسز پرووائڈ کرنی ہے. اس کے بعد فیملیل فنکشنز ہیں انسٹیٹیوشنز کے, جس طرح فیملی ہے, ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی. فیملی کا بیسک فنکشن کیا ہے؟ ریپروڈکشن کرنا, نسل کی افزائش کرنا, آگے لے کے جنریشن کو چلنا. ٹھیک ہے, اور یہی جو ہے یہ ٹوٹل میرج انسٹیٹیوشن اور فیملی کا فنکشن ہی یہی ہے کہ انہوں نے ریپروڈکشن کرنی ہے اور ہیومن ریس کو آگے لے کے چلنا ہے اور نیو جنریشن پیدا کرنی ہے. ریلیجس فنکشنز ہیں سوسائٹی میں, ہر ریلیجن کا یہ فنکشن ہے کہ اس نے اسپرچول نیڈز, انسان کی جو روحانی ضروریات ہیں اس کو ریلیجن نے پورا کرنا ہے, اور ان روحانی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے اس نے انسان کو سوسائٹی میں ڈیوریبلٹی دینی ہے. کیونکہ ریلیجن جو ہے وہ صرف روحانیت نہیں سکھاتا, ہمیں زندگی جینے کا سلیقہ بھی سکھاتا ہے. پھر یہ جو سوشل انسٹیٹیوشن ہے ان کا ایک اور کام ہے, انہوں نے آرڈر اور کنٹرول مینٹین کرنا ہے سوسائٹی میں, جس میں پولیٹیکل فنکشنز ہیں انسٹیٹیوشنز کے, جس میں پاور رولز ہیں, حکومت کون کرے گا, کون دیکھے گا سوشل آرگنائزیشنز کو, کس طرح مینٹین ہوگا لا اینڈ آرڈر, گورننس کون کرے گا. سوشل کنٹرول میں ڈفرینٹ ماڈلز ہیں, بیہیویئر ہے کہ کون سے ادارے ہوں گے جو کنٹرول کریں گے, جس طرح پولیس ہے, جوڈیشری ہے, جو کنٹرول کریں گے لوگوں کے مس کنڈکٹ کو, ان کو حدود و قیود میں رکھیں گے, کنفرمٹی ان میں لائیں گے کہ جو لاز بنے ہوئے ہیں ان کو انہوں نے اوبے کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو ان کے لیے ادارے ہیں جو کہ فارمل جو ہے کنٹرول وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں کسی بھی سوسائٹی میں. تو یہ انسٹیٹیوشن کا جو کام ہے یہ سب مل کے کیا کر رہے ہوتے ہیں, یہ سوسائٹی میں ایک اسٹیبلٹی لا رہے ہوتے ہیں, اور لوگوں کا بیہیویئر اس طرح ماڈیفائی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایکسیپٹیبل ہو اور پریڈکٹیبل ہو, کہ لوگوں کو پتہ ہو. فار ایگزامپل پریڈکٹیبل بیہیویئر کیا ہے کہ ایک انسان کی پرورش ہوئی اور اس کو پتہ ہے کہ جب میں کسی فوتیدگی میں گیا ہوں تو میں نے کیسے بیہیو کرنا ہے, اور جب میں ایک شادی پہ گیا ہوں تو میں نے کیسے بیہیو کرنا ہے. فار ایگزامپل بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے کسی بھی معاشرے میں کہ اگر کسی میں غم کا ماحول ہے تو وہاں کوئی ہنسے. یہ صرف ایک معاشرے کی بات نہیں ہے, یہ ایک یونیورسل رول ہے. تو یہی پریڈکٹیبل کنڈکٹ اور بیہیویئر جو ہیں یہ سوشلائزیشن نے ڈیولپ کرنے ہیں کسی بھی انڈیویجول میں. اور دیکھیں یہ جو میں نے بات کی, تو ایک بچہ ہے, چھوٹا بچہ ہے, اس کو نہیں پتا کہ وہ کس ماحول میں ہے. جس طرح بچہ بڑھتا ہے اس معاشرے میں اس کو پتہ چلتا ہے کہ جب میں اس ماحول میں ہوں تو میں نے کیسے بیہیو کرنا ہے. تو یہی سارا کام ہے سوشل انسٹیٹیوشنز کا. اس کے بعد اس کا فنکشن کیا ہے؟ کنٹینیوٹی ہے اور سوشلائزیشن ہے. ان اداروں کا مقصد ہی یہی ہے. سوشل ٹرانسفارمیشن ہے, آپ نے ٹرانسفر کرنا ہے سوشل انہیریٹنس کو, ویلیوز کو اکراس جنریشنز. آنے والی نسلوں کو آپ نے بتانا ہے کہ پہلے نسلیں کیا کرتی رہی ہیں اور کس طرح یہ سوسائٹی آج اس شیپ میں ہے. سوشلائزیشن, آپ نے شیئرڈ کریکٹرسٹکس کرنے ہیں, ڈسٹنگوشنگ سوسائٹیز بنانی ہے جس میں ڈفرینٹ طرح کی سوسائٹیز ہیں, ڈفرینٹ طرح کے لوگ ہیں جو اپنے انٹرسٹ کی بیس پہ گروپس فارم کرتے ہیں, اور وہ سوسائٹی اس اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز بنا کے اپنے آپ کو آگے لے کے چلتی ہے, اور اپنی سسٹینیبلٹی جو ہے اس کو انفورس کرتی ہے یا انشور کرتی ہے. ٹھیک ہے, اور انسٹیٹیوشن کو آرگنائز کرتے ہیں جو ممبرس کے بیہیویئر ہوتے ہیں وہ
ممبر بیہیویئر بھی بڑا امپورٹنٹ ہے ان کی اپنی ایگزسٹنس کے لیے کسی بھی سوشلائزیشن کے انسٹیٹیوشن میں، کہ ممبر کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا کیا رول ہے، اور اگر میں یہ رول پرفارم نہیں کروں گا تو میری ایگزسٹنس یہاں نہیں رہے گی، میرا مقصد ادھر اس آرگنائزیشن یا اس انسٹیٹیوشن کے ساتھ افیلیٹ ہونے کا ختم ہو جائے گا. تو وہ اپنے رول کی ایگزسٹنس کو قائم رکھنے کے لیے محنت کرتا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم بات کرتے ہیں اسکول ایک انسٹیٹیوشن، تو ٹیچر نے اپنی ایگزسٹنس کو وہاں قائم رکھنے کے لیے اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنا ہے اس اسکول میں. ٹھیک ہے، بچے محنت کرتے ہیں، انہوں نے پڑھنا ہے کیونکہ ان کا اور اگلی جماعتوں میں جانا ہے اور بتدریج اپنے منزلیں طے کرنی ہے، ان کی ایگزسٹنس کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے. تو ہر سوشل آرگنائزیشن جو ہے وہ ممبرز میں وہ بیہیویئر پیدا کرتی ہے کہ ان کو پتہ ہو کہ یہاں میری ایگزسٹنس اور سروائیول کس طرح جو ہے وہ ضروری ہے اور اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے. پھر کتنی طرح کے ٹائپس جو ہم سوشل انسٹیٹیوشنس کی بات کرتے ہیں، انسٹیٹیوشن ریلم آف سوسائٹی کیا ہے، انسٹیٹیوشن کیا ہیں، پبلک ایکشنز ہیں، ڈومینس ہیں جو آرگنائز کرتے ہیں رولز کو اور بلیفس کو. ٹھیک ہے، تو لوگوں کے جو ایکشنز ہیں وہ ان ایکشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے رولز بنتے ہیں، اور کلیکٹیو ایکشن سے لوگوں کے بلیفس کا آپ کو پتہ چلتا ہے. یہ انسٹیٹیوشن چینل کرتے ہیں بیہیویئر نارمس کے تھرو، کہ ان انسٹیٹیوشنس کے نارمس کیا ہیں اور وہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان لوگوں سے جو اس انسٹیٹیوشن کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے. اور یہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم جو ہے یہ بیہیویئرز جو ہیں یہ ایمرج ہوتے ہیں، اور یہ بیہیویئر جس طرح پنپتے ہیں اس طرح یہ فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم یہ مینٹین کرتے ہیں یہ بیہیویئر. اور انہی بیہیویئرس کے تحت جو سوسائٹی ہے وہ ایک اسٹیبلٹی، اس کے اندر اسٹیبلٹی آتی ہے. جب لوگ کنسسٹنسی کے ساتھ ایکسیپٹیبل بیہیویئر لے کے کسی بھی انسٹیٹیوشن کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں تو وہ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اسٹیبل ہوتا چلا جاتا ہے اور اسٹرینتھن ہوتا چلا جاتا ہے. اسٹوڈنٹس، آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیسن کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.